اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تفہیم القرآن سے سورہ یوسف کا خلاصہ سن لیتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا زمانہ نزول دیکھیں گے۔ اس سورت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں یا جلا وطن کریں یا قید کریں۔ اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا تھا۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہیں ملتا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا۔ اس لیے انہیں یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی ہی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر بھی چسپاں کر دیا جو برادران یوسف کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس کے مقاصد نزول کیا تھے؟ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت وہاں پہنچایا جائے، اور ان کے تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سرداران قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو بھی معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخر کار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ مقصد بھی سورت کے آغاز میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے مباحث و مسائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ پہلو تھے جو اس صورت میں مقصدی حیثیت رکھتے تھے، لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید محض قصہ گوئی و تاریخ نگاری کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کے کردار، اور دوسری طرف برادران یوسف، قافلہ، تجارت، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دینا چاہتے ہیں، اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ تو بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
بلکہ بعض اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، مگر فی الواقع انہوں نے یوسف کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا تھا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا۔ جو سب سے بڑا سبق ہمیں اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بحریاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے ہیں۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر 13 سال کے لیے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ کامیابی و ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوگا، اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں۔ دوسرا اہم سبق اس سے توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے صحیح کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر قطعاً ہراساں نہیں ہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔